آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بہت خاص ویڈیو ہے اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی مخلوق کے اوپر ہر وقت ایک شفیق ماں سے زیادہ شفقت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ تمہاری ماں میری شفقت کا 70واں حصہ ہے، یعنی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ قبولیت دعا سے ریلیٹڈ ہے کہ وقت جو ہے قبولیت دعا کا اکتوبر کے مہینے میں کون سا جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے، اور جو لوگ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے ہیں ان کا جو اختلاف ہے وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، مگر میں نے 2 تفصیلی ویڈیوز جو ہیں آپ کے اپنے اسی چینل پہ قبولیت دعا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کی ہے کہ وقت جو ہے قبولیت دعا کا وہ کون سا ہے، اور اس کے اندر پراپر میں نے جو ریفرنسز ہیں احادیث کے وہ میں نے دیے ہیں، ایون قرآن کریم سے جو ریفرنسز ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر دیے ہیں۔ اور اگر کسی کو پھر بھی اعتراض ہے کہ جی قبولیت دعا کا وقت آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے، تو وہ پھر ان کی عقل کے اوپر جو ہے وہ دعا کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اس کا، کیونکہ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تب دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ احادیث میں کبھی جو صحیح احادیث ہیں ان میں۔ اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے، اذان سے لے کر اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رات کا آخری پہر جو ہے اس میں دعا کرو، اس میں کوئی بھی وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جمعے کے دن ایک خاص سات ایسی آتی ہے کہ جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور بہت ساری احادیث کے اندر وہ وقت بتایا گیا ہے کہ جب خطیب جو ہیں وہ خطبہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ بیٹھتے ہیں دوسرے خطبے کے لیے، کھڑے ہونے کا جو وقت ہے اس کے درمیان وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور بہت ساری، یعنی آپ جب سفر میں ہیں، بیمار ہیں، ایک بھائی کا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا، یہ بھی قبولیت دعا ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ اسٹریٹ اوے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ 11 اکتوبر کو یہ وقت جو ہے یہ آ رہا ہے، اور یہ سپہر کو 3:30-35 کے اراؤنڈ شروع ہوگا، اور یہ شام کے 7:45 بجے تک رہے گا، 7:45-47 تک جو ہے یہ ٹائم رہے گا، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 4 گھنٹے اور 5-10 منٹ کا یہ ٹائم جو ہے یہ ہے قبولیت دعا کا۔ اب اس کے اندر جو لوگ پریشان ہیں یا جو پریشان نہیں بھی ہیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہوتی تو سب کو ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس میں، پھر بھی اپنے جو بھی اغراض مقاصد ہیں، نیک حاجات ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور وہ قبولیت کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کو جناب۔ وہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس وقت میں صلاۃ التسبیح جو ہے وہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ پڑھ سکیں وہ اس ٹائم میں صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس کو روز پڑھنا چاہیے۔ روز نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، ہفتے میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 1 ماہ میں 1 مرتبہ پڑھیں، 1 ماہ میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 1 سال میں تو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، اگر سال میں نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں۔ تو صلاۃ التسبیح جو ہے ضرور پڑھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل جو ہیں وہ برائے حاجت وہ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے یا حاجات ہیں۔ 2 رکعت نماز آپ توبہ کی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ، اور پہلے بلکہ اس طرح کر لیں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، مصلی پہ۔ جو لوگ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اپنی کنوینئنس سے باوضو حالت کے اندر پڑھنا کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، مثال کے طور پہ بچیاں ہیں، شادی کے معاملات ہیں، نہیں ہو رہے، اس کے لیے پڑھیں۔
کاروبار سے ریلیٹڈ جو لوگ پریشانی کا شکار ہیں وہ پڑھیں، جو ملازمت جن کو نہیں مل رہی یا ملازمت ہے اس سے ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے، ملک کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، کسی عزیز رشتہ دار کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، صحت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، یہ دعا کا وقت ایسا ہے کہ اس طرح کی جو ساعات آئی ہیں، جو ساعتیں آئی ہیں، وہ ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک بڑے لمبے گیپ کے بعد یہ ٹائم، یعنی اکتوبر میں شاید میرا خیال ہے 14 یا 15 سال کے بعد اس طرح کا، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سٹرونگ ٹائم آیا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ پڑھنا کیا ہے۔ آپ نے درود شریف ابراہیمی یا جو بھی درود آپ پڑھیں اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے پہلے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ، جب آپ درود شریف پڑھیں نا، تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور ایک مرتبہ بسم اللہ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو درود بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچتا۔ بہت ساری احادیث کے اندر یہ ہے، تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں ایک مرتبہ، اور پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ پڑھنا۔ اس کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 3 جو ہے، یہ آپ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 جو ہے، پہلی آیت جو ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے 433 مرتبہ۔ یہ ہے بسم اللہ آپ نے پڑھ لی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کو آپ نے 433 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 3 جو ہے، 3 اس کو آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ، وہ ہے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد سورہ صف جو ہے، اس کو آپ نے اس کی آیت نمبر 13 جو ہے، الصف جو ہے، اس کی آیت نمبر 13 کو آپ نے پڑھنا ہے 100 ٹائمز، 100 مرتبہ، اور یہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 19 ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 200 مرتبہ، اور یہ آیت جو ہے، یہ آیت ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ آپ نے 200 دفعہ پڑھنی ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہلے آپ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 1 پہلی آیت 433 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 3 اس کو پڑھنا ہے 101 مرتبہ، اس کے بعد سورہ صف کی آیت نمبر 13 کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور پھر سورہ انفال جو ہے اس کی آیت نمبر 19 کو پڑھنا ہے 200 ٹائمز۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ اپنی دعا اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، جس طرح سے بھی آپ چاہیں دعا کریں، اور اس کے بعد پھر ایک تسبیح جو ہے درود شریف کی وہ پڑھ لیں۔ اور یہ یقین رکھیں کہ اس وقت میں جو بھی آپ دعا جائز مانگیں گے وہ فوری طور پہ یا تھوڑے سے عرصے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوگا وہ منظور ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ کے لیے وقت اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھا وہ دعا آپ کی قبولیت کا درجہ اختیار کر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ضرور کیجئے گا، اور باقی یہ کریں کہ جب ویڈیو دیکھ لیں اپنے کمنٹ ضرور کریں، اور اپنے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہم لوگوں کے لیے، ہماری جو ٹیم ہے ان کے لیے دعا کیجئے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔